बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। हिजाब अपनी दमकती आंखों में जैसे अपना अक्स देखने लगी कि वो सोने के सेट में कैसी लगेगी। एक बच्चा हिजाब के पास अपनी नोटबुक लेकर आया तो रुबीना उसका काम चेक करने लगी। साथ साथ वो हिजाब से बातें भी करती जा रही थी। इस कदर मसरूफियत में शादी की तैयारी में अम्मी की मदद कैसे करोगी? वीकेंड पर चक्कर लगा लिया करूँगी। तुम भी तैयारी शुरू कर दो, मैं पूरे स्टाफ को बुलाना चाहती हूँ। हिजाब की इस बात से रुबीना अचानक संजीदा हो गई। अरे इतने लोगों को जवाब कैसे दोगी? स्टाफ वाले बातें बनाएंगे कि बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी पहले क्यों हो रही है। अब मुझे लोगों के सवालों से डर नहीं लगता। ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। तुम जाके चाय बनाओ, मैं मिठाई मंगवाती हूँ। रुबीना चाय बनाने चली गई कि एकदम हिजाब के कान के करीब किसी ने सरगोशी की। मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? हिजाब यकलख्त खड़ी हो गई। उसकी निगाहें खला में घूरने लगी। उसके लबों से बेख्तियार निकला अज़हात। उसे अपने इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दिया। वो इसे अपना वहम समझकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। बच्चों को छुट्टी देने के बाद हिजाब अपने कमरे में आ गई। रुबीना मिठाई के साथ चाय बना के ले आई। दोनों ने डब्बे से मिठाई ली तो अचानक किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आई। किचन में कौन है? कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई? मैं देख कर आती हूँ। रुबीना ये कहकर किचन में चली गई। हिजाब के हाथ में बर्फ़ी थी। अचानक किसी गैबी हाथ ने हिजाब का हाथ थामा और उसके हाथ को अपने चेहरे के करीब लाते हुए बर्फ़ी खा ली और कोई खफीफ सी आवाज़ में बोला, मुबारक हो। हिजाब ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस खींची। अज़हात तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? इतने में रुबीना किचन से हड़बड़ाते हुए आ गई। पता नहीं ये कैसी आवाज़ थी, कोई भी नहीं था। लगता है तुम्हारे घर में कोई जिन है। हिजाब ने हंसते हुए रुबीना को सरतापा देखा। जिन नहीं, लेकिन जिन्नी है। रुबीना ने कुशन उठा के हिजाब को दे मारा। सानिया की शादी की तैयारी जोरों शोर से होने लगी। दिन इस कदर तेजी से गुजर रहे थे कि महीने भर का वक्त एक हफ्ते की तरह लग रहा था। शादी में 15 रोज रह गए तो हिजाब 3 रोज की छुट्टी लेकर आई। उससे सबाहत के साथ मिलकर कुछ रुके हुए काम मुकम्मल करवाए। वो बहुत खुश थी। स्टाफ के साथ मिलकर डली हुई कमेटी बर वक्त निकल गई थी। वो रुपए साथ लेकर आई थी। उसने सोचा था कि वो गोल्ड का छोटा सा सेट बनवा लेगी। सानिया और तहरीन लिविंग रूम में बैठी हुई थी। सबाहत और हिजाब भी उधर ही बैठ गई। तहरीन सबाहत को देखते ही शुरू हो गई। अम्मा, आप भी हिजाब को वो कपड़े दिखाओ ना जो हमने सानिया के लिए बनवाए हैं। पहले अच्छी सी चाय बना के लाओ, फिर मैं कपड़े दिखाती हूँ। सबाहत को काफ़ी थकावट हो गई। वो अपना सर दबाने लगी। हिजाब उठकर माँ का सर दबाने लगी। जाओ तहरीन, पहले चाय बना के लाओ। तहरीन भी चाय ले आई। उसने हिजाब की तरफ देखा आप ही हमने सानिया के लिए किस कदर खूबसूरत कपड़े बनाए हैं। हिजाब की आंखें दंग रह गई। कपड़े इस कदर खूबसूरत थे कि ना तो हिजाब ने ऐसे कपड़े देखे और ना ही कभी पहने। वो सताइश भरी नज़रों से कपड़ों की तरफ देखती रही। कपड़ों पर इस कदर नफीस और जाजिब नजर काम भी हो सकता है। मुलाजमत की मसरूफियात में इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने कुछ कपड़ों को छूते हुए कहा, अम्मा ये तो बहुत कीमती होंगे। सबाहत ने मुस्कुराते हुए हिजाब को देखा। मेरी भोली बेटी, शादी पर लड़की को ऐसे ही कपड़े दिए जाते हैं। एक सूट भी 5,000 से कम का नहीं है। वो जो ऊपर वाले 10 सूट हैं वो तो सारे 10-12 हज़ार से 15 हज़ार तक के हैं। और शादी का लहंगा वो कितने का है? हिजाब बौखला ही गई। वो तो बहुत मुश्किल से 35,000 में बना है, सबाहत ने बताया और फिर कपड़े समेटने लगी। उसने हिजाब की तरफ देखा। हिजाब बेटी, तुम्हें इसमें से जो सूट पसंद है ले लो, मैं सानिया के लिए और ले आऊंगी। इससे पहले कि हिजाब कुछ कहती, सानिया झट से बोली, अम्मा आप ही को इस कदर शौक कपड़े सूट नहीं करते। हिजाब ने खोखली सी मुस्कुराहट के साथ सबाहत की तरफ देखा। अम्मा ये कपड़े जिसके लिए आए हैं उसको नसीब हो। ये कहकर हिजाब अंदर कमरे में चली गई। सबाहत ने गुस्सीली नजरों से सानिया की तरफ देखा। खबरदार, जो तुमने हिजाब को उसकी बड़ी उम्र का एहसास दिलाया। मैं अपनी हिजाब के लिए इस कदर प्यारा सूट लाऊंगी कि मेरी हिजाब शहजादी लगेगी। वो तो है ही इतनी प्यारी, बस खुद पे तवज्जो नहीं देती। बस करे अम्मा, मैं तो बात करके ही फंस गई हूँ। सानिया भी मुंह वसूर के अंदर चली गई। तहरीम ने सबाहत के साथ मिलकर कपड़े समेट कर अटैची केस में सेट किए। हिजाब खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो जानती थी कि ये सब ठीक नहीं है। उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि बहन की खुशियां देखकर हसद करने लगी है।
مگر کیا کرتی، لڑکی تھی، وہ بھی اپنے چہرے پر ٹھہری پختگی کی طرح اپنا دل پختہ نہ کر سکی۔ اس کی بھی خواہش تھی زندگی کے وہ پل دیکھے کہ جن میں بہار کا موسم ٹھہر جائے، وہ بھی ان رنگ برنگے کپڑوں میں سجی سوری خاوند کا پیار سینچتی رہے۔ اس خود فریبی میں عمر کٹ جائے کہ ہم نے اپنے حصے کی خوشیاں مٹھی میں بند کر لی ہیں۔ بہت چاہ کر کے بھی حجاب اپنی سوچوں سے فرار حاصل نہیں کر سکی۔ اگلے روز حجاب نے تحریم سے کہا، تم میرے ساتھ بازار چلو، مجھے جویلر کے پاس جانا ہے، کچھ کام ہے۔ تحریم نے منہ بسورتے ہوئے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، بس 2 منٹ میں کپڑے بدل کے آتی ہوں۔ وہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ حجاب نے پرس سے روپے نکالے، پورے 25,000 تھے۔ ان پیسوں میں ایک سونے کا چھوٹا سا سیٹ آ جائے گا۔ روپے گن کر اس نے واپس پرس میں ڈال لیے۔ صباحت تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے حجاب کے پاس آ گئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ حجاب بیٹھ گئی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ صباحت بھررائی آواز میں بولی، میں نے تو ثانیہ کی ساری جیولری بنوائی تھی، مگر احسن کے ماں نے پھر پریشان کر دیا ہے۔ کہتی ہے کہ نت اور ٹیکا میکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں سسرال والے پہناتے ہیں۔ میں نے تو ثانیہ کے لیے ایک سیٹ بنوایا اور چوڑیاں بنوائی ہیں، باقی ایک سیٹ اور ایک جھومر لڑکے والے دے رہے ہیں۔ حجاب تذبذب کی کیفیت میں بولی، آپ ان سے بات کر لیں کہ اگر نت اور ٹیکا وہ بنا لے تو جانا ان کے ہی گھر ہے، ہم لوگوں کے لیے تو مشکل ہے۔ صباحت نے تولیہ ایک طرف رکھتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ 2 بار بات کر چکی ہوں ان سے، مگر وہ نہیں مانتی، تبھی تم سے بات کر رہی ہوں۔ میرے پاس جو پیسے رکھے ہیں اس میں کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ حجاب نے پریشانی سے سر جھکا لیا۔ اماں میں کیا کروں؟ صباحت اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ تم بتا رہی تھی نا کہ تم نے اسٹاف کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈالی ہے، وہ کب نکل رہی ہے؟ تم کہہ رہی تھی کہ اس مہینے یا اس سے اگلے مہینے تمہاری کمیٹی نکل جائے گی۔ صباحت کی بات سن کر حجاب نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہینڈ بیگ بے دلی سے چارپائی پر پھینک دیا۔ وہ کمیٹی نکل گئی ہے، وہ روپے میں ساتھ ہی لائی ہوں۔ تحریم ڈریس چینج کر کے آ گئی۔ چلو آپ ہی، میں تیار ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بازار نہیں جا رہی ہوں۔ حجاب نے نفی میں سر ہلایا۔ صباحت نے سوالیہ نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ بازار جانے کا پروگرام کیوں بدل دیا؟ حجاب نے روپے بیگ سے نکال کر صباحت کے پاس رکھ دیے۔ مجھے کوئی اور کام یاد آ گیا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صباحت کے ساتھ مل کر اس نے گھر کے کام نمٹائے، اس میں اسے 2 روز لگ گئے۔ پھر وہ واپسی کی تیاری کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ صباحت بھی حجاب کی مدد کرنے لگی۔ گھر جیسا سکون تو نہیں ہوگا ہاسٹل میں، کپڑوں کے تہے لگاتے ہوئے حجاب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ سکون تو انسان کے اندر ہوتا ہے، دل میں سکون ہو تو ہاسٹل ہو یا گھر فرق نہیں پڑتا۔ پریشان ہو؟ صباحت نے سوالیہ نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، میں تو صرف آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں۔ صباحت نے حجاب کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب تمہاری شادی ہوگی نا تو میں تمہارے بھی سارے چاؤ ایسے ہی پورے کروں گی جیسے ثانیہ کے کر رہی ہوں۔ وہ دوبارہ کپڑے تہہ کرنے لگی۔ اٹیچی کیس بند کرتے ہوئے اس نے بس اتنا ہی کہا، میں ثانیہ کے اوپٹن سے پہلے آ جاؤں گی۔ ٹیکسی باہر آ چکی تھی۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، ہر طرف سرخی مائل مدھم سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حجاب کو یہ وقت بہت پسند تھا۔ حجاب گاڑی میں بیٹھی اور ڈوبتے سورج کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ اپنا سر ٹکا لیا۔ جن رشتوں سے ہم اپنی ذات سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہی ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ شاید جب ہم خود کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو لوگ بھی ہمیں نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اپنے وجود کی اہمیت اپنی نظر میں ہونی چاہیے، ورنہ وہ لوگوں کی نظروں میں بے معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اپنوں کے بیچ تنہا رہ گئی ہوں، سوائے اماں کے میرا درد کوئی نہیں سمجھتا، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے میرے ذات کی نفی کر دیتی ہیں۔ انہی سوچوں میں گم بہت سا سفر کٹ گیا۔ ثانیہ کے سسرال میں احسن کے ساتھ اس کی ماں اور بہن رہتے تھے۔ بہن نے BA پاس کر لیا تھا۔ باپ کا انتقال ہوئے 3 برس گزر چکے تھے۔ اس کی والدہ تیز مزاج عورت تھیں۔ احسن کی آمدنی بھی اچھی تھی۔ ثانیہ کے لیے یہ رشتہ ہر طرح سے موزوں تھا، اسے بڑی فیملی کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑا۔ صباحت بھی بہت مطمئن تھی۔ رسم کے مطابق شادی سے 10 دن پہلے ثانی کو مایوں بٹھانے کی رسم کی گئی۔ اس کے بعد صباحت شادی کی تیاری میں لگ گئی کہ شادی سے پہلے تمام جہیز کا سامان سسرال پہنچا دیا جائے تاکہ وہ لوگ ثانیہ کا کمرہ سیٹ کر سکیں۔ زیادہ فکر فرنیچر کی تھی۔ خدا کا کرم ہوا، فرنیچر بھی وقت پر تیار ہو گیا۔ ساری تیاری مکمل ہوئی تو خاندان کی لڑکیوں نے ڈھولکی رکھ لی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پہ شادی کے روایتی گانے بھی گاتی جاتی اور ساتھ ساتھ رقص بھی کرتی رہتی۔ کچھ لڑکیاں صباحت کے ساتھ مل کر جوڑے ٹانکنے لگیں۔ اپٹن کی رسم میں بس 1 روز باقی تھا۔ حجاب کی کزنس نے ثانیہ کے لیے کرسی بھی تیار کرنی تھی جو کاغذ سے بنے پھولوں، کلیوں اور گوٹے کی تاروں سے بنی ہوئی تھی۔
ثانیہ کی خالائیں اور چچا دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اس لیے وہ اپٹن سے 2 روز پہلے ہی آ گئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کی گہما گہمی سے شادی کا ماحول پہلے ہی بن گیا تھا۔ روبینہ حجاب کے کمرے میں آئی تو وہ گھر جانے کے لیے پیکنگ کر رہی تھی۔ گھر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ روبینہ نے مدد کرنے کی غرض سے حجاب کے جوتے ڈبے میں رکھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں خود کر لوں گی۔ حجاب کا روبینہ کو اس طرح جوتوں کا ہاتھ لگانا اچھا نہیں لگا۔ تم نے اپنے لیے کس طرح کے جوڑے بنوائے ہیں تم نے بتایا ہی نہیں۔ تم ہی کیوں بتاتی، تم میری نقل کر لیتی۔ حجاب نے روبینہ کو چھیڑا اور ساتھ ہی ہینگر سے سوٹ اتار کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگی۔ حجاب کی بات پر روبینہ نے بھویں سکیڑ لی۔ کیوں؟ کیا تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ حجاب ہنستے ہنستے روبینہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میری پیاری سہیلی، میں نے کوئی ایسی خاص چیز خریدی ہی نہیں جو میں تمہیں دکھاؤں۔ مہندی کے لیے بھی میرے پاس ساڑی ہے۔ رہی بات ولیمے کی، تو اس کے لیے اماں نے کہا وہ اپنی پسند کا جوڑا بنائیں گی۔ حجاب کی یہ بات روبینہ کو پہلی والی بات سے بھی زیادہ کڑوی لگی۔ یہی تو موقع ہوتا ہے اپنی پسند کے کپڑے بنوانے کا، جیولری خریدنے کا، میچنگ کاسمیٹک لینے کا۔ تم نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی ہے۔ تمہاری اچھی بھلی تنخواہ ہے۔ اچھا بتاؤ، سونے کا سیٹ کیسا لیا ہے؟ حجاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جو چیز جس کے نصیب میں ہوتی ہے اس کو ملتی ہے۔ ثانیہ کی جیولری میں نت اور ٹیکا نہیں بنا تھا۔ اماں کو ان 2 چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ پیسے جو میں سونے کا سیٹ خریدنے کے لیے لے گئی تھی میں نے اماں کو دے دیے۔ روبینہ حجاب کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ بس اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کاسمیٹکس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس نے ایک لہجے کے لیے حجاب کی طرف دیکھا۔ خدا تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ دے۔ حجاب نے ایک بار پھر اس کو اپنی مدد کرنے سے روک دیا۔ یہ بتاؤ کہ تم شادی پر پہنچ جاؤ گی نا؟ کل اپٹن ہے اور پرسوں مہندی۔ میں مہندی پر پہنچ جاؤں گی۔ شادی کے بعد ہم دونوں اکٹھے ہی واپس آ جائیں گے، روبینہ نے کہا۔